آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی بڑا عجیب انتخاب فرمایا، احراق الدم، خون کا بہانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایسے دانشور پیدا ہوں گے کہ جو کہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا فضول کام ہے، بھائی کسی ہسپتال میں پیسے دے دو، 2 بچیوں کی شادی کروا دو اور جناب کسی فلاحی ادارے میں دے دو۔ حضور نے لفظ کیا انتخاب فرمایا، احراق الدم، خون کا بہانا، بات ہی ختم کر دی۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے خصوصاً جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو نوازنے کے بہانے دیے ہیں، اور عبادات کا ثواب اور اعمال کا ثواب دگنا کر دیا، پچھلی امتوں کے مقابلے میں آسانی بھی پیدا فرما دی اور ثواب کو بھی دگنا فرما دیا، اور عبادتوں میں اور اعمال کے اندر رخصت بھی عطا فرما دی، جو کہ پہلی امتوں میں ایسے نہیں تھا۔ چنانچہ اس امت کے اعمال میں ایک بڑا عمل اللہ تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو عطا فرمایا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت میں ہم نے جانوروں کے ذبیحے کو بطور قربانی ہم نے لازم کیا تھا، یعنی قربانی کی یہ جو رسم تھی، رسم تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو عبادت تھی، قربانی کا جو ایک عمل تھا، یہ تمام امتوں میں رہا، بنی اسرائیل میں بھی رہا، اور اصل جو اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے اندر جو اصلیت آئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو پورے عالم کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پورے عالم میں اس کو عام کر دیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں۔ اسی لیے قربانی کے اس عمل کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی نے امتحان لیا، اور امتحان کی ایک سیریز تھی، امتحان کی ایک سیریز تھی جو کہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن اصلی جو کہ عراق میں موجود تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے اور نمرود کے آگے کلمہ حق کہا اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راہ ہدایت کی روشنی جو ہے روشن کی، وہاں سے لے کر نمرود کے عقاب اور نمرود کی زیادتی اور نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے انتقام سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے عمل تک، جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، وہ پورا واقعہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، نبیوں کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے ذکر کیا، بیٹے نے لبیک کہا، اور وہ پھر آگے کا واقعہ۔ تو یہ جو وقت گزرا ہے درمیان کا، کون سا؟ بابل، یعنی اپنے علاقے سے لے کر، عراق سے لے کر یہاں تک حضرت اسماعیل کی قربانی تک، یہ جو پورا وقت گزرا ہے حضرت ابراہیم کا، یہ امتحانات سے بھرپور تھا، اور یہ جو امتحان تھا یہ آخری امتحان تھا، کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس امتحان میں کامیابی کے بعد پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کو بلند فرمایا،
اور بیت اللہ کی، جس طرح پچھلے جمعے کو حضرت قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ نے واقعہ سنا. تو یہ جو آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم کا، یہ اس امتحان میں کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ایک تو اس عمل کو زندہ فرما دیا، ورنہ اللہ رب العزت کو نہ قربانی کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبیوں سے اور اپنے بندوں سے اپنے بچوں کو ذبح نہیں کروانا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک امتحان تھا. امتحان اللہ تعالیٰ کوئی بھی لے سکتے ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی جب حضرت ابراہیم تعمیل کرنے لگے تو اللہ نے مینڈھا حاضر فرما دیا، دمبا حاضر فرما دیا. اس امتحان میں کامیابی کا نتیجہ یہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مقتدا بنا دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہ جس کی خواہش ہر نبی نے کی کہ یا اللہ ہم اس آخری امت میں ہوں، نبی نہ ہوں، یعنی اس امت میں شامل ہونے کی دعا کی کہ اللہ ہمیں آخری امت میں ہی شامل فرما دے. نبیوں نے دعا کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ میری ذریت میں ایسے رسول کو بھیج یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ ایسا رسول میری ذریت میں میری اولاد میں بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور تیری مخلوق کا تزکیہ کرے، ان کی صفائی کرے، ان کے دلوں کی صفائی کرے، ان کے اذہان کی صفائی کرے، ان کے قلوب کو معطر کر دے، ان کے قلوب کو دھو دے، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب کی تعلیم دے جو کتاب اس نبی پر نازل ہو، اور حکمت کی تعلیم دے. یا اللہ ایسا رسول میری ذریت میں بھیج. چنانچہ امتحان میں کامیابی کا انعام اللہ تعالی نے یہ عطا فرمایا کہ وہ جو آخری رسول ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابراہیم ہم وہ رسول تیری اولاد میں بھیجیں گے. تو یہ ہر انسان کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق اللہ لیتے ہیں. یہی قربانی کا فلسفہ ہے. دیکھیں عبادتوں کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو نماز کے ظاہری اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر عمل کا ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور اس کا باطنی عمل ہوتا ہے. جیسے انسان کا جسم ہے، جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ناک کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جسم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جسم روح کے بغیر بیکار ہے. جب روح اس جسم سے نکلتی ہے تو جسم بے جان، چند گھنٹوں کے بعد گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ دفنا دیا جاتا ہے. اب یہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہا. تو جس طریقے سے ظاہری چیزوں کے اندر ایک ظاہری چیز ہے، ایک اور اس کے باطن، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور ایک روح اس کے اندر موجود. اسی طریقے سے اعمال جتنے بھی ہیں ان کا ایک ظاہری عمل ہے جو کہ نماز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سجدہ کیا، رکوع کیا، اتحیات میں بیٹھا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، یہ کیا ہے؟ اس عمل کا ظاہر ہے. لیکن اس عمل کے اندر اس کی روح موجود ہے. نماز کے اندر اس کی روح موجود ہے، اور وہ روح ہے عجز، انتہائی ذلت، اللہ کے آگے اپنی انتہائی ذلت کا اقرار کرنا کہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ رب العزت، کہ انسان نے اپنی سب سے اہم ترین چیز پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا. یا اللہ اس سے بڑھ کر اور تیری کیا ہم بڑائی بیان کریں؟ ہم تو اتنے
تیرے آگے اذل ہیں اور ذلیل ہیں اور اتنے کمتر ہیں کہ تیرے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے. چنانچہ اگر ظاہری عمل ہو رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن دل کے اندر، اندرونی کیفیت کے اندر اللہ کی بڑائی ذہن میں نہیں ہے، تو یہ عمل بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم سے روح نکلنے کے بعد جسم بیکار پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے اعمال کے اندر اس عمل کا جوہر اور اس عمل کی جو خاص روح ہے اس کے نکلنے کے بعد بھی عمل ایسے ہی ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ روزہ ہے، اس کا اپنا ایک روزہ ظاہری روزہ ہے، کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، مباشرت سے رک گئے، تمام جائز اعمال جو عام طور پہ جائز تھے روزے میں اس سے رک گئے. کتنے گھنٹوں کے لیے؟ 13 گھنٹے 14 گھنٹے گرمی سردی کے حساب سے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب. سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ روزہ ہے، ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، پھر آپ نے افطاری کی، یہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نے ایک روح ڈالی ہوئی ہے، اور وہ یہ روح ہے کہ جس طریقے سے تم 13-14 گھنٹے ہمارے کہنے کے مطابق جائز اشیاء سے بچ گئے، تو ناجائز اشیاء جنہیں ہم نے حرام کیا ہے ساری زندگی کے لیے، ان سے کیوں نہیں بچتے؟ اس روح کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو روزے کا فائدہ حاصل ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طریقے سے قربانی کا بھی ایک ظاہری عمل ہے. ظاہری عمل تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جانور کو 10, 11 اور 12 کتنے دن؟ 10, 11 اور 12 3 دن جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی قربانی کر رہے ہیں جس کے اوپر واجب ہے، جو حسب استطاعت، جو استطاعت رکھتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو مسائل بھی بیان کروں گا. آج ذرا بات سن. یہ راستے میں نہ بیٹھیں جی، جو لوگ راستے میں بیٹھ رہے ہیں راستے کو خالی رکھیں، یہ راستہ بنائیں. اور آپ حضرات، جو حضرات یہاں کھڑے ہیں، براہ کرم نیچے بھی اب جگہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ کریں، اور پیچھے بھی جو باہر بھی جگہ ہے، اوپر بھی جگہ ہے. اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو کھڑے نہ ہوں، باہر بھی جو ہے ٹینٹوں کا آج اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ حضرات وہاں بیٹھ سکتے ہیں. کھڑے نہ ہو بھائی، اس طرح کھڑے ہو کر آپ راستہ روک رہے ہیں، کھڑے نہ ہو. یا تو جگہ تلاش کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر جو ہے باہر جگہ خالی ہے. تو اسی طریقے سے قربانی کا عمل ہے کہ قربانی کے عمل کے اندر ظاہری طور پر جانور کو ذبح کر کیا جا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. لن ینال اللہ لحومہا، دیکھو یہ جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو تم قربانی کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے سورہ حج میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، نہ تو تمہاری اس قربانی کا ہمیں گوشت پہنچ رہا، ولا دماؤہا، نہ ہمیں اس کے خون کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمیں تو تم سے اس عمل کی بدولت اور اس عمل کے اندر تقوی مطلوب ہے، ڈر مطلوب ہے. ہمیں تمہارا گوشت نہیں چاہیے. 40,000 50,000 کا بکرا تم ذبح کر رہے ہو، یہ ایک علامتی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی تمہاری پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربان یوم النحر، یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو. یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ 9 کو. یہ ذرا ذہن میں رکھا کرو بات. یوم النحر 10 کو کہتے ہیں، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت بڑا عمل، بہت ثواب کا باعث، انشاءاللہ رکھیں گے سارے حضرات. اور 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، قریب بحرام، نہیں رکھنا. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ جانور کا احراق دم، جتنا کہ جانور کا خون بہانا پسند.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی بڑا عجیب انتخاب فرمایا، احراق الدم، خون کا بہانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایسے دانشور پیدا ہوں گے کہ جو کہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا فضول کام ہے، بھائی کسی ہسپتال میں پیسے دے دو، 2 بچیوں کی شادی کروا دو اور جناب کسی فلاحی ادارے میں دے دو۔ حضور نے لفظ کیا انتخاب فرمایا؟ احراق الدم، خون کا بہانا، بات ہی ختم کر دی۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اس امت کے لیے رحم دل کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ ہر عمل کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اس کی، اسی لیے قربانی کا جو عمل ہے یہ 3 دن میں ہوتا ہے۔ کتنے دن؟ نماز کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ بولو، نماز کی تو قضا ہے، روزے کی قضا ہے، زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو بعد میں بھی ادا کرنی واجب رہتی ہے اگر اس کے پاس استطاعت توفیق ہے تو۔ قربانی کی قضا ہے نہیں، یہ انہی 3 دنوں میں ہوتا ہے بس۔ اس کے علاوہ سال کے دوران جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کبھی آپ عقیقے کی نیت سے کرتے ہیں، کبھی آپ خود اپنے گوشت کھانے کی نیت سے کرتے ہیں، کبھی آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کریں گے، گوشت کو کیا کر دیں گے؟ صدقہ کر دیں گے۔ قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی تو 10 11 12 بس، نہ اس کی قضا ہے۔ تو وہ عمل جو سال میں صرف 3 دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان 3 دنوں میں اللہ کو نماز کے علاوہ، نماز تو فرض ہے، ان 3 دنوں میں اللہ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ جس نے جو بھی فلاحی کام کرنے ہیں وہ کرے، 100 بسم اللہ، سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، بس میں اور آپ کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پسند میں ہماری پسند۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 10 کے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی۔ صحیح ہے؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ قربانی اگر جس کے اوپر فرض واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہے، چنانچہ وہ 10 کروڑ روپے بھی خرچ کر دے مسجد کی تعمیر میں، یا کسی مدرسے کو دے دے، یا کسی جناب فلاحی ادارے میں دے دے، اور جناب SIUT میں دے دے، اور شوکت خانم میں دے دے کہ بھائی میں تو زیادہ ثواب کروں گا، اور کوئی ثواب نہیں ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ ہاں ویسے کرے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول۔ قربانی کے دنوں کے اندر سب سے بڑا عمل پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی۔ تو یہ ہے ظاہری، اور اب ہے اس کا باطن، اس کا اندرونی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب جانور کے اوپر چھری پھیرے، خود پھیرے یا قصائی پھیرے، اور جب نیت کر لے قربانی کی، جب بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا ہو، قصائی یا خود اگر ذبح کر رہا ہو، تو پھر دل میں ایک نیت اور کر لے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہمیں تم سے نہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُ، نہ گوشت چاہیے، گوشت تو تم خود کھاؤ، ہماری طرف سے دعوت ہے، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی، بلکہ خود کھانا افضل، خود کھانا افضل۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم تو قربانی کا ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رکھتے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم تو قربانی کی ایک بوٹی بھی نہیں کھاتے۔ اچھا، لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں بات،
کیوں بھائی کیوں نہیں؟ نہیں ہم تو سب دے دیتے ہیں۔ آپ محروم ہیں، آپ کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اسی لیے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بڑے فخر سے ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو اگر کوئی پرہیز ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کو بھی محدثین اور فقہا فرماتے ہیں تھوڑا سا چکھ لینا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جائے مکہ مکرمہ کے اندر اور کہے کہ میں تو منرل واٹر پیوں گا، کیا کروں گا؟ کیوں جی؟ یہ پتہ نہیں زمزم جو ہے یہ پتہ نہیں فلٹر بھی ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا، نعوذ باللہ میں۔ بالکل یہی، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اساتذہ کہ جو شخص جب زیارت حرمین ہو، عمرے اور حج کے سفر پہ جائے، تو زمزم کے علاوہ کوئی پانی پینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ میں کوئی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور پانی پی لیا تو جائز ہے، ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچ کر بھی اگر کوئی اور پانی پی رہا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ کے بندو، تو اسی لیے اگر کسی کو کوئی پرہیز بھی ہے گوشت وغیرہ سے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یورک ایسڈ ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا چکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ضیافت کی قدر کرنی چاہیے، دینی اعمال کے اندر اپنے شوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نیت تو وہ ہو گئی، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی ہو گئی۔ ایک نیت پھر ساتھ میں ایک اور کرنی ہے، اور وہ نیت یہ کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، وہ اللہ کو چاہیے، اور وہ کیا چاہیے؟ تقوی۔ یا اللہ، آج اس موقع پر ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ جانور جو کہ اتنے پیسوں کا آیا ہے، یہ دل میں، منہ سے نہیں کہنا۔ اچھا، ہمارے یہاں نیتیں کرنے کا منہ سے بھی بڑا رواج ہے نا، بیچارے لوگ پریشان ہو جاتے۔ دل میں کہو، ذہن میں رکھو کہ یا اللہ، یہ آپ کے حکم کے مطابق میرے اوپر واجب تھا، آپ کے حکم کے مطابق یہ ایک رقم کا میں نے جانور لیا ہے یا اس میں حصہ لیا، اللہ یہ ذبح ہو رہا ہے، قربانی تیری راہ میں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ آیت پڑھ کر پھر دل میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ، کبھی اگر ضرورت پڑی تو تیری اپنی محبوب ترین شے بھی اگر تیری راہ میں قربانی دینی پڑی، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، یا اللہ کوئی بھی قیمتی چیز میں اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اگر ضرورت پڑی تو تیری راہ میں کیا کر دوں گا؟ قربان کروں۔ یہ ہے وہ نیت جو اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ کیا قربانی دی ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی۔ جو صحابہ نے قربانیاں دی، جو امت کے بڑے طبقات نے قربانیاں دی دین کے لیے، شریعت کے لیے، دین اسلام کے نفاذ کے لیے، میں نے اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، لیکن اس بات کی نیت کریں اللہ تعالی ہم سب کے تمام اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔